مین حضرات السلام علیکم۔ ہم اس وقت پول 820 پہ بیٹھے ہیں اربعین واک میں، اور اس وقت ہمارے ساتھ مشروف معروف مولانا جان علی شاہ کاظمی صاحب ہیں۔ ہم ان سے اربعین واک کے لیے جو لوگ کربلا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، جو لوگ کربلا کی طرف کنٹینیو واک کر رہے ہیں، اس فلسفے پہ کچھ سوالات کر رہے ہیں۔ قبلہ ہمارے ساتھ ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قبلہ ورحمۃ ایک سوال تھا آپ سے کہ یہ جو اربعین ہے یہ کیا ہے، اور یہ اربعین کا فلسفہ کیا ہے، کہ ملینز میں دنیا سے لوگ آ رہے ہیں اربعین امام حسین کے لیے، اس کا فلسفہ کیا ہے قبلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا ثواب جو احادیث میں ملتا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور زیارت کے فلسفے کو بھی پہلے سمجھنا ہے کہ انسان کیوں زیارت پہ آتے ہیں۔ تمام شیعہ سنی مذہب میں زیارت ایک بہترین عبادت ہے اور بہت افضل عبادت ہے، مگر ایک آدھ فرقہ جو ہے اسے عبادت نہیں مانتا۔ تو قرآن کریم کی آیت ہے سورہ نساء، 4 سورہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ نبی پاک پر وحی نازل ہوئی کہ میرے نبی اپنی امت سے کہیں کہ اگر تم نے ظلم کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، اب معافی مانگنا چاہتے ہو تو کیا طریقہ ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پہلے آپ کے ہاں آ کر، یعنی نبی پاک کے ہاں آ کر وہ توبہ کریں۔ اگر نبی پاک نے معاف کر دیا تو میں اللہ بھی معاف کر دوں گا۔ یعنی یہاں آیت صریحاً جو ہے توسل کا حکم دے رہی ہے کہ گناہ ہم نے اللہ کے کیے ہیں، مگر اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ اگر میرے نبی نے تمہیں معاف کیا تو میں اللہ معاف کروں گا۔ تو اب توبہ تو ہر ایک انسان پہ واجب ہے، وہ نماز سے بھی زیادہ واجب ہے، روزے سے بھی زیادہ واجب ہے، کیونکہ نماز روزہ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں نیت ہوتی ہے قربتاً الی اللہ، کہ نماز پڑھتا ہوں تاکہ اللہ پاک کا قرب ملے۔ تو جب تک گناہ کی غلاظت خدا اور بندے کے درمیان ہے تو قرب الہی نہیں مل سکتا، لہذا توبہ واجب ہے۔ اب ہر انسان بیچارہ جو ہے وہ مدینے مکے جا نہیں سکتا، اب حج اتنا مہنگا ہے کہ لاکھوں روپے چاہیے، کہیں 14، کہیں 15، کہیں 10 لاکھ روپے۔ تو اس رحمت للعالمین نبی کو بھی پتہ تھا کہ مدینے آنا ہر ایک کے لیے مشکل ہے، تو توبہ تو پھر ہر ایک نے کرنی ہے۔ تو اس نبی رحمت للعالمین نے فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد۔ ہم 12 کے 12 محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی 12 اماموں کی طرف اشارہ کیا۔ اگر مدینہ نہیں آ سکتے ہو تو کربلا معلی آ جاؤ، اگر مدینہ نہیں آ سکتے ہو تو نجف اشرف آ جاؤ، مدینہ نہیں آ سکتے ہو تو مشہد رضا آ جاؤ۔ تو یہ 12 مقامات ہیں جہاں پہ انسان آ کے توبہ کرے۔ مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کا جیسے میں نے عرض کیا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر انسان معرفت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، پہلی شرط ہے معرفت، اور دوسری شرط یہ ہے کہ بغض و کینہ کسی مسلمان سے بھی ہے تو اسے معاف کر دے۔ تو اللہ کا بھی حکم ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ اگر تم چاہتے ہو میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کروں، تو اللہ پاک کہتا ہے میری شرط یہ ہے کہ تم میرے بندوں کو پہلے معاف کرو۔ کہ زیارت کا مقصد کیوں کہ توبہ ہے،
تو امام فرماتے ہیں کہ لازم ہے کہ کسی سے بھی اگر آپ ناراض ہیں، بغض و کینہ ہے، تو اس کو معاف کر دیں، اس کی طرف سے بھی زیارت پڑھیں تو آپ کی زیارت قبول ہوگی۔ اگر کسی سے بغض و کینہ ہوگا تو آپ کی زیارت کا وہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے۔ تو اگر آپ نے سب کو معاف کر دیا، جس نے آپ کو ستایا ہے، نقصان پہنچایا ہے، بے عزتی کی ہے، یا بچی کو طلاق دلایا ہے، زمین پہ قبضہ کی، یہ دشمنیاں دنیا کی تو چلتی رہتی ہیں، شیطان یہ کرواتا رہتا ہے، تو سب کو آپ نے معاف کیا اور زیارت کی۔ تو فرمایا اگر یہ دونوں شرائط ہوں تو پروردگار اس زیارت کرنے والے کو 1,00,000 مقبول مستحب حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کوئی کم ثواب نہیں ہے۔ دیکھیے 1,00,000 حج کون کر سکتا ہے زندگی میں؟ یعنی ایک امام حسین علیہ السلام کی زیارت 1,00,000 مستحب حج کے برابر ہے۔ تو یہ اہل بیت کی مودت کا فائدہ ہے کہ قرآن نے واجب کیا قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، کہ جس کے دل میں مودت ہے اس سے یہ فائدہ ہے۔ اور پھر مولا علی علیہ السلام کی زیارت کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام تو ابو الائمہ ہیں نا، سب اماموں کے باپ ہیں، دادا ہیں، تو وہاں ثواب جو ہے صرف حج کا نہیں ہے 1,00,000، بلکہ فرمایا مولا علی علیہ السلام کی زیارت پھر وہی ہے کہ معرفت کے ساتھ ہو، بغض و کینہ کسی مسلمان مومن سے نہ ہو، سب کو معاف کر دیں تو اللہ معاف کرے گا۔ تو جس نے مولا علی علیہ السلام کی زیارت کی اس کا ثواب 1,00,000 شہیدوں کے برابر ہے۔ دیکھ انسان سوچ نہیں سکتا ایک شہید جو ہے اس کا ثواب کس قدر زیادہ ہے، سب سے بلند مقام شہید کا ہے۔ تو مولا علی کی معرفت کے ساتھ اور دنیا میں کسی سے بغض و کینہ نہ ہو تو مولا علی علیہ السلام کی زیارت کریں تو 1,00,000 شہیدوں کا ثواب ہے۔ صرف 1,00,000 شہیدوں کا ثواب نہیں، بلکہ جیسے آپ مولا علی علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں تو حدیث پاک میں ہے پروردگار اس زوار کے لیے 1,000 فرشتوں کو خلق فرماتا ہے۔ وہ فرشتے واپس گھر تک آپ کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر واپس وہ نجف آتے ہیں، مولا کے روزے میں آتے ہیں اور قیامت تک کے لیے اس زوار کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ مولا علی کی زیارت کا اجر و ثواب ہے۔ تو زیارت کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر انسان توبہ کرے، گناہوں سے پاک ہو کر جائے۔ اب 40 جو ہے وہ بھی ایک اس کا حصہ زیارت ہے۔ عام دنوں میں بھی زیارت ہوتی ہے، 40 میں بھی زیارت ہوتی ہے، اور 40 میں پھر ایک چیز جو ہے مشی، یہ 6-7 سال سے شروع ہو گئی ہے، مشی پیدل چلنا نجف سے کربلا۔ اس کا کیا فلسفہ ہے؟ اصل میں مشی جو ہے یہ پہلے بھی ہوتی تھی مگر عوام کو پتہ نہیں تھا۔ یہ خاص اولیاء خدا ہوتے تھے، بزرگ علماء تھے، جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، قائد شہید عارف حسین حسینی تھے، آیت اللہ بہجت تھے، آیت اللہ سید علی کا، یہ لوگ مشی کرتے تھے۔ عوام کو پتہ نہیں تھا کہ بھئی مشی کیا ہے، اور مشی اصل میں ایک رکن ہے، یہ ایک مخصوص عبادت ہے جو اولیاء خدا کرتے تھے تاکہ ان کی برزخی آنکھ کھل جائے۔ یعنی برزخی آنکھ کھلنے سے مراد یہ ہے کہ جب مولا حسین کی وہ زیارت کریں تو صرف زری نظر نہ آئے بلکہ امام حسین کا چہرہ بھی دیکھے، امام حسین کی آواز بھی سنے۔ تو یہ اولیاء خدا ریاضتیں کرتے تھے۔ 40 کہتے ہیں 40 دن کو۔ پہلی محرم سے وہ روزے رکھتے تھے، 10 کا روزہ نہیں رکھتے تھے، یعنی 39 دن
روزے سے ہوتے تھے، اور پھر ہر رات کو دعائے کمیل پڑھتے تھے تاکہ گناہ انسان کے مٹ جائیں، انسان اس قابل ہو کہ اس کی برزخی آنکھ کھلے۔ دوسرا رکن اس کا روزہ ہو گیا، دعائے کمیل۔ تیسرا رکن جو ہے وہ نماز توبہ ہے، ہر دن 24 گھنٹے میں نماز توبہ پڑھتے تھے، 2 رکعت نماز توبہ پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ سورہ الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا ہے، پھر 15 مرتبہ کھڑے ہو کر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ پھر رکوع میں جانا ہے، رکوع کا ذکر کرنا ہے، سبحان ربی العظیم و بحمد، پھر 10 مرتبہ کہنا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، سبحان ربی الاعلی و بحمد، پھر 10 مرتبہ کہنا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ہر کام کے بعد 10 مرتبہ۔ یعنی یہ وہ عبادت ہے کہ عجب نہیں کہ خدا بندے پہ ناز کرتا ہے کہ فرشتوں دیکھو بیچارہ میرا بندہ ہے، کھڑا ہے تو کہہ رہا ہے میرے گناہ بخش دے، میری توبہ قبول کر لے، رکوع میں جا رہا ہے پھر وہی بات کہہ رہا ہے میرے گناہ بخش دے، میری توبہ قبول کر لے، رکوع سے سر اٹھاتا ہے بیچارہ پھر وہی بات کہتا ہے میرے گناہ بخش دے، میری توبہ قبول کر لے، سجدے میں جاتا ہے، نہ دنیا کا سوال ہے نہ پیسے کا سوال، کسی چیز کا سوال نہیں ہے، بس بار بار بیچارہ کہہ رہا ہے میرے گناہ بخش دے، میری توبہ قبول کر لے، تو گواہ رہنا کہ میں نے اس بندے کے گناہ بخش دیے۔ یہ نماز توبہ بہت بہت ہی مؤثر ہے۔ اور اس کے بعد پھر چوتھا رکن اس کا جو ہے وہ ایک طولانی سجدہ ہے، لا الہ الا، سجدے میں جا کے پڑھنا ہے حضرت یونس کا ذکر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وانت ارحم الراحمین۔ پہلے 10 دن 200 مرتبہ ہے، دوسرا عشرے میں 400، تیسرے عشرے میں 700 مرتبہ پڑھنا ہے، آخری عشرے میں 1001 مرتبہ۔ اور یہ ذکر جو کرنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار تیری ذات سبحان ہے، میں ظالم ہوں، میں گنہگار ہوں، تو کم سے کم ایک گناہ زندگی کا یاد کر کے گریہ کرے، آنسو بہائے، آنکھ کے گناہ، زبان کے گناہ، 7 اعضاء کے گناہوں پہ گریہ کرے انسان کہ گناہ معاف ہو جائیں۔ اور اس کے بعد 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ زیارت عاشورہ، نماز عاشورہ، اس کے ساتھ دعائے القمہ پڑھے تو اور اچھا ہے۔ تو یہ پورا جو ہے ایک پروسیجر ہے، ایک ریاضت ہے 40 دن کی، جس کو 40 کہا جاتا ہے۔ اور اس میں پھر ہے مشی، کہ پیدل یہاں آنا ہے اور پیدل چلتے ہوئے بھی ذکر کے ساتھ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، صلوات کا پڑھنا۔ تو اب اگر انسان یہ ساری زحمتیں کرے تو اب ٹیسٹ کرنا ہے کہ بھائی میرا 40 یا میری توبہ جو ہے قبول ہوئی یا نہیں، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے شیعوں، اے میرے عاشقوں، اے میرے مومنوں، میں تم سے دور نہیں ہوں، تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا۔ یعنی امام زمانہ علیہ السلام یقیناً 40 کے دن کربلا تشریف لاتے ہیں، مگر وہی زیارت کر پاتے ہیں جنہوں نے پورا جو ہے یہ عمل 40 مکمل کیا، اور توبہ جنہوں نے مکمل کی تو ہی انہیں پروردگار یہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو اس 40 کا ہدف اور مقصد یہی ہے کہ جب انسان وہاں پہنچے 40ویں دن، 40 کے دن مولا حسین کے زری کے قریب، اور کہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو اگر وہ انسان نے درست سارے اعمال بجا لائے اور درست اس کی توبہ قبول ہو گئی تو مولا کی آواز بھی سنے گا اور مولا کے چہرے کو بھی دیکھے گا۔ اگر نہیں ہوا تو کہیں نہ کہیں اس کا نقص ہے، وہ دوبارہ پھر کوشش کرے تو مولا اسے اپنی زیارت نصیب فرمائے گا۔ تو
تو یہ ایک عظیم الشان مقصد ہے روحانی اس اربعین کا۔ یہ اچھے چینل ہیں جس میں لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے، لوگوں کی مشکلات حل ہو رہی ہے، دنیاوی اخروی، خصوصاً جو آج کل زمانہ ہے کہ ہر طرف جو چینل آپ دیکھیں گے، کم چینل ہیں جو ہدایت لوگوں کو دیتے ہیں، زیادہ جو ہیں گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، فتنے فساد کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ایسے چینل جس میں لوگوں کو ہدایت ملے، جس میں لوگوں کا اخلاق بہتر ہو، کی زندگی دنیا آخرت کی بہتر ہو، تو ایسے چینلز میں تعاون کرنا چاہیے، ان کی ہر طرح سے مدد کرنا چاہیے تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو اور ان کی دنیا آخرت بہتر ہو۔